بنا کے تھا اپنا وکیل خاص، شبیر با کمال کا تھا وہ خلیل خاص، کنبائے حیدری کا بھی تھا وہ کفیل خاص، جس نے اسے شہید کیا تھا ذلیل خاص، امن و سکون و آشتی کی وہ دلیل تھا، مسلم تھا نام اس کا وہ پسر عقیل تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور القبلتین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم دیار عشق کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کا عنوان لیے ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنے تمام ویورز کو گزارش کرتا چلوں، یہ پروگرام ہمارے آفیشیل فیس بک پیج سے لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ تمام مشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ساتھ ہی اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام محبت، پیغام حسین مشاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے اندر اپنی اظہار رائے کا خیال کر کے ہمیں ضرور ادا کریں۔ آج کا ایک حسین موضوع لے کر ہم پھر اس یقین کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں کہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا سننا اور آپ کا ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل چونکہ ایک موضوع اس بزم کے اندر چھڑا تھا ایک لائن کا، جس پر گفتگو کرتے کرتے شان صدیق اکبر کی انتہا تک ہمیں پہنچایا سیدنا سومن اللہ شاہ صاحب کاظمی نے، اور وقت کا اندازہ نہ لگ سکا کہ ہمارا جو ٹاپک تھا کل کا کربلا شریف کا پس منظر تھا، اس سے ہم کافی دور ہوتے ہوئے ہم شان صدیق اکبر بیان کرنے لگے تھے، اور الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے سے سید نصراللہ اللہ شاہ صاحب کاظمی نے سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا، اور آپ سب احباب نے کل کی ٹرانسمیشن کو بہت محبتوں سے سراہا ہے، جس کا اندازہ ہمیں کمنٹس کے دیکھنے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی عقیدے کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج اپنے ٹاپک کے اندر ہم انشاءاللہ کل کے ٹاپک کا بھی کچھ حصہ شامل کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو بھی آج کے اندر کور اپ کیا جائے، اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آج کا ہمارا حسین موضوع ہے پیغام حسین، اس کے بھی انشاءاللہ چند خوش الہان پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیغام حسین کیا ہے، کربلا سے ہمیں کس چیز کا پیغام ملتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سید نصراللہ شاہ صاحب کاظمی نے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، مالک کا احسان۔ شاہ جی میری آواز اب تک آ رہی ہے؟ جی قبلہ، آپ کا نیٹ تھوڑا رک رہا ہے، آواز دیر سے آ رہی ہے۔ بزم کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام الرحمن سے، آیات بینات سے فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين
المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت اور احسن انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے صاحبزادہ سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی. اور دوران تلاوت میں جوائن کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. حاجی شہراز مدنی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. مالک کا بڑا احسان کرم. اور میں مشکور ہوں شاہ جی ایک بار پھر آپ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو اس بابرکت محفل میں مدعو کیا. اور قبلہ طاہر شاہ صاحب کا میں آپ کو بھی شاہ جی دل کی عطا کرنے سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ ہے صاحب. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کے لیے وقت نکال کر اس بزم کو آ کر رونق بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے. میں قبلہ شاہ جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حاجی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان اشعار کے ساتھ میں اس بزم کا آغاز کرتے ہوئے حاجی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ ششدر ہے کائنات کے کیا ماجرا ہوا. ششدر ہے کائنات کے کیا ماجرا ہوا. حیران ہے شش جہاد کے کیا ماجرا ہوا. تھرائی ذات ذات کے کیا ماجرا ہوا. رویا ہے دن اور رات کے کیا ماجرا ہوا. قدرت کی ہر بنائی ہوئی چیز زخمی ہے. کربل میں جو حسین کی قمیض زخمی ہے. کربل میں جو حسین کی قمیض زخمی ہے. اور آنسو بہا رہی ہے یہ نہر فرات بھی. آنسو بہا رہی ہے یہ نہر فرات بھی. مصروف ہے فغام حیات و ممات بھی. ہیں آپ دیدہ دہر میں انس و جنات بھی. تر ہے لہو سے زاویہ شش جہات بھی. ڈوبا ہے غم میں ذرہ ذرہ آفتاب کا. تر ہے لہو میں پسر شاہ بو تراب کا. تر ہے لہو میں پسر شاہ بو تراب کا. اور بولی سکینہ اماں کے اکبر کہاں گئے. بولی سکینہ اماں کے اکبر کہاں گئے. مجھ کو بتاؤ پھپھو کے اصغر کہاں گئے. مجھ کو بتاؤ پھپھو کے اصغر کہاں گئے. ہم شکل مرتضیٰ و شاہ شبر کہاں گئے. دکھتے نہیں ہیں اونو برادر کہاں گئے. ہر چیز چھن گئی ہے نہ ملتا ہے چین. نہ ملتا ہی چین ہے. آنکھیں ترس گئی ہیں نہ دکھتا حسین ہے. آنکھیں ترس گئی نہ دکھتا حسین ہے. اور کربل کی صبح ایک عجب ماجرا ہوا. کربل کی صبح ایک عجب ماجرا ہوا. اذان ختم ہونے پہ یہ واقعہ ہوا. اکبر کی آنکھوں سامنے یہ برملا ہوا. میدان صاف کرنے کوئی رونما ہوا. سن کر حسین بولے وہ بنتے رسول تھیں. اکبر وہ میری ماں تھی وہ زہرا بطول تھی. اکبر وہ میری ماں تھی زہرا بطول تھی. اکبر وہ میری ماں تھی زہرا بطول تھی. میں قبلہ حاجی شہراز مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ امام عالی مقام کی بارگاہ کے اندر منقبت یا نعت رسول مقبول جو آپ کی طبیعت کے اندر اس وقت موجود ہے اپنی حاضری پیش کیجیے گا. جی شاہ جی انشاءاللہ.
درود شریف پڑھیے گا بلند آواز میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شرح کلام پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ بسم تعالی اللہ. آپ کے قلم سے لکھے ہوئے بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، سبحان اللہ. پڑا ہوں سبحان در اللہ. پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، السلام علیکم. ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا سبحان زہرا، اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک سبحان اللہ. تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا سبحان زہرا، اللہ. سبحان اللہ. پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، اللہ اکبر. بہت خوب. بہت خوب. ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، سبحان بہت اللہ. خوب. سبحان تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بروں تو کیسے بروں دم تیری غلامی کا،
بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا بارگاہ سبحان یا اللہ زہرا، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، آمین آمین آمین۔ نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے باب ہے شاہ ہو کے شاہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہرا، سبحان اللہ۔ اللہ تیرے باب ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، نیلے فقیر کو خیرات جا یا زہرا، جیوں تو لے کہ جیوں دولت نسبت تیری، آمین آمین جیوں تو لے کے جیوں دولت نسبت نسبت تیری، مروں تو لے کے مروں تیری چاہ یا زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لے کہ مروں تیری چاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، اور مختار سے بروز حشر نہ پر ساغ جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پر ساغ جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا۔ سبحان سلامت اللہ رہے، سبحان اللہ سلامت سبحان رہے، سلامت رہے۔ بارک اللہ اجرن کثیرہ۔ بہت خوبصورت انداز کے اندر سیدہ کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کر رہے تھے، دائیں منقبت پیش کر رہے تھے حاجی شہناز مدنی صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیدہ پاک کی چادر تطہیر کے صدقے مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو آغاز کرنے کے لیے قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھتا ہوں، کیونکہ وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، ہمارا موضوع ایسا ہوتا ہے کہ جسے 1 گھنٹے کے اندر قابض نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم کوشش پوری کرتے ہیں، شاہ جی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کل کچھ موضوع کی نوعیت ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ٹائم سے بھی آؤٹ جانا پڑا، لیکن آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی محبتیں فرماتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھوں گا۔ ہمارا کل کا موضوع شاہ جی آپ کے سامنے ہے، بلکہ آپ کا ہی عطا کرتا تھا، کربلا شریف کا پس منظر، اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو اگر ہو جائے، یا پھر اگر گفتگو کر لیں آپ پیغام حسین کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔
لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والجافر والکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الاخرہ. سبحان اللہ. لتر پولا گھٹ نہیں لگنا. لتر پولا گھٹ نہیں لگنا بھول وچ ہیں کہ پھٹ نہیں لگنا. کیا بات ہے. لتر پولا گھٹ نہیں لگنا بھول وچ ہیں کہ پھٹ نہیں لگنا. پاک صدیق دے منکر تینوں دوزخ جاندیاں جھٹ نہیں لگنا. کیا بات. بہت اچھے. پاک صدیق دے منکر تینوں دوزخ جاندیاں جھٹ نہیں لگنا. کیا بات. اور بہت اچھے. ڈاکٹر افتخار عارف صاحب کی زمین کے اوپر کچھ اشعار بارگاہ امامت میں کہ نے نوا کی ریت پہ کل بندگی سجدے میں ہے. نے نوا کی ریت پہ کل بندگی سجدے میں ہے. سجدے میں ہے. نور سے مشتق وہی تابندگی سجدے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے مشتق وہی تابندگی سجدے میں ہے. فلسفہ شبیر کے اٹھنے کا آساں یوں لکھو. فلسفہ شبیر کے اٹھنے کا آساں یوں لکھو. موت فانی ہو گئی ہے زندگی سجدے میں ہے. موت فانی ہو گئی ہے زندگی سجدے میں ہے. اور دین پناہ کی جستجو میں کھل گیا عقدہ تمام. دین پناہ کی جستجو میں کھل گیا عقدہ تمام. خود نمائی مٹ گئی ہے اور خودی سجدے میں ہے. خود نمائی مٹ گئی ہے اور خودی سجدے میں ہے. اور کیا بات. دیکھ کر ملکان جنت کہہ اٹھے واہ واہ حسین. واہ واہ حسین. کیا بات. دیکھ کر ملکان جنت کہہ اٹھے واہ واہ حسین. عشق راضی ہو گیا ہے عاشقی سجدے میں ہے. عشق راضی ہو گیا ہے. شاہ جی آپ نے اوپر والے مصرے کی ایک لائن جو ہے وہ رہ گئی آپ سے سننے میں پھر وہ پڑھتا ہوں کہ دین پناہ کی جستجو میں کھل گیا عقدہ تمام. دین پناہ کی جستجو میں کھل گیا عقدہ تمام. خود نمائی مٹ گئی ہے اور خودی سجدے میں ہے. خود نمائی مٹ گئی ہے اور خودی سجدے میں ہے. اور دیکھ کر ملکان جنت کہہ اٹھے واہ واہ حسین. واہ واہ حسین. واہ. دیکھ کر ملکان جنت کہہ اٹھے واہ واہ حسین. عشق راضی ہو گیا ہے عاشقی سجدے میں ہے. عاشقی سجدے میں ہے. واہ سبحان اللہ. عشق راضی ہو گیا ہے عاشقی سجدے میں ہے. اور شعر دیکھیے گا قبلہ کے مطمئنہ نفس تکمیل زبی میں ہے مگن. مطمئنہ نفس تکمیل زبی میں ہے مگن. راضیہ مرضیہ کی ایک آگہی سجدے میں ہے. راضیہ مرضیہ کی ایک آگہی سجدے میں ہے. اور شعر قابل غور کے خاک کی تسکین کی خاطر بشر کے روپ میں. خاک کی تسکین کی خاطر بشر کے روپ میں. نور احمد کی پھبن کی عاجزی سجدے میں ہے. احمد کی پھبن کی عاجزی سجدے میں ہے. پھر پڑھیے گا یہ شاہ جی. پھر پڑھیے گا یہ. خاک کی تسکین کی خاطر بشر کے روپ میں. خاک کی تسکین کی خاطر بشر کے روپ میں. نور احمد کی پھبن کی عاجزی سجدے میں ہے. جی آپ سلامتی ہو. واہ
نور احمد کی پھبن کی عاجزی سجدے میں ہے، اور مقترض ہے کہ لفظ، تمثیل، استعارہ اور تشبیہ اے حزین، ہاں لفظ، تمثیل، استعارہ اور تشبیہ اے حزین، بارگاہ شہ میں ساری شاعری سجدے میں ہے۔ ہائے 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 کیا کمال کہنے، نہیں ہو گیا؟ ہاں، سب واہ کچھ ہی واہ سجدے میں ہے نا، بارگاہ واہ واہ، سب کچھ سجدے میں ہے، واہ واہ، بہت خوبصورت، لفظ، بہت خوبصورت، تمثیل، استعارہ اور تشبیہ اے حزین، واہ بارگاہ شہ میں ساری شاعری سجدے میں ہے، وہ پھر پڑھیے گا ذرا، بارگاہ عاشقی سجدے میں شہ ہے، میں ساری بہت خوب، بہت خوب، بہت شاعری خوب۔ سجدے میں ہے۔ ہاں جی، وہ پھر وہ شعر بارگاہ پھر پڑھیے گا ذرا، کون سا عاشقی قبلہ؟ سجدے میں ہے۔ جی قبلہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھ کر ملکان جنت کہہ اٹھے ہائے واہ ہائے واہ ہائے حسین، ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دیکھ کر ملکان جنت کہہ اٹھے واہ واہ حسین، عشق راضی ہو گیا ہے عاشقی سجدے میں ہے، ہائے ہائے جیو، سبحان عشق اللہ، راضی سبحان ہو اللہ، گیا ہے عاشقی سجدے میں ہے، بہت عشق اعلیٰ، بہت راضی اعلیٰ، ہو گیا ہے سبحان اللہ، عاشقی سجدے میں ہے، بہت اعلیٰ، سلامتی، نئے نوا کی ریت پہ کل واہ بندگی واہ، سجدے میں ہے، کیا بات ہے، سبحان نور واہ سے اللہ، واہ، مشتق وہی تابندگی سجدے میں ہے۔ سلامتی ہو، شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، برادرم محترم حاجی شراز بتی صاحب آپ تشریف لائے آج اس بزم میں، آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ کیا صاحب آپ کا بھی مشکور۔ اس دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کا اردو ادب سے کچھ واسطہ ہے، کچھ تعلق ہے، اور قبلہ حاجی صاحب ہر شعر کو بڑا پرکھ کر اور ایک علمی شغف کے ساتھ ہر شعر کو اپنے ایک الگ انداز میں پڑھنے کی جو ہے وہ قابلیت اور سعادت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قبلہ کو ہمیشہ دائمی حضور کی بارگاہ میں منظوری عطا فرمائے، آمین اور اللہ، بارگاہ امامت میں، بارگاہ ولایت میں، بارگاہ صداقت میں ہمیشہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آمین سبحان شاہ جی حقیقت یہ ہے، میں آپ کو سچ کہوں تو جو کل جس عنوان کو ہم نے چھیڑا تھا، ابھی تک تو میرا اسی نہج پہ دماغ جو ہے وہ چل رہا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور چونکہ بالکل ہی ایام عاشورہ کے قریب آ گئے ہیں، رات 8ویں کی ہو گئی ہے، یہ وہ 8 محرم کا دن ہے جس دن امام کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا تھا، اللہ جس دن اللہ، ابن زیاد نے ابن سعد کو خط لکھ دیا تھا کہ جب تک تم امام کا سر میرے سامنے نہ لا کے رکھ دو تب تک سیر ہو کر کھانا مت کھانا، اللہ، اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن ابن زیاد نے شمر کو خط لکھ دیا تھا کہ تم نے ابن سعد کو دیکھتے رہنا ہے کہ یہ کہیں حسین کو کربلا سے بھگا نہ دے۔ کبھی یہ ایام شہادت اس قدر قریب نہ ہوتے تو خدا گواہ ہے میں اس چیز پہ مکمل طور پر تیار تھا کہ میں اگلے تمام دن صرف اور صرف بارگاہ صداقت میں ہی گفتگو کرتا، اور اتنی ہی گفتگو کرتا جو بارگاہ اہل بیت نے شان صداقت بیان کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اور قبلہ اب یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، خدا کرے کہ وہ جھوٹ ہو سچ نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ وہ ملعون، وہ کافر، وہ زندیق، وہ مرتد، وہ فاسق و فاجر کل رات کا شاید پاکستان سے باہر کے ملک روانہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک خبر ابھی تک پہنچی ہے، خدا کرے کہ یہ سچ نہ ہو، اگر یہ سچ ہو تو یہ بہت غلط بات ہے اور بہت انتہائی دکھ والی یہ المیہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہو۔ اور میں ایک گزارش ناظرین آپ کے سامنے کرتا چلوں، شاہ جی آج جو گفتگو کرنی ہے نا، وہ میں نے 3 موضوعات کو اکٹھا کر دینا ہے۔ صحیح، شان صدیق بھی اسی میں شامل ہوگی، کربلا کا پس منظر بھی اسی میں شامل ہوگا، اور پیغام حسین بھی اسی میں شامل ہوگا۔
صحیح، سبحان اللہ۔ اب ہم اس کو کریں گے کیا؟ ہم کریں گے یہ کہ پیغام حسین کا ایک نقطہ لیں گے، اسی نقطے میں کربلا کا پس منظر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ حسین کو یہ بات ملی کہاں سے۔ جب ہم یہ ایک ایک نقطے پہ تین تین چیزیں دیکھیں گے تو ہمارا یہ تمام کا تمام مرحلہ پورا ہو جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین مکرم، جو پہلا آج کا نقطہ ہے وہ ہے اعلاء کلمت الحق۔ صحیح۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حق کی آواز کو بلند کرنا۔ میرے امام کا جو سب سے پہلا پیغام ہے اس امت کے نام، اپنے نانا کی امت کے نام، وہ ہے اعلاء کلمت الحق، کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آن پہنچے کہ جس میں حق اور باطل کی تفریق کرنی ہو تو وہاں پر انسان باطل کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے حق کی آواز کو بلند کرے۔ اب یہ جو بنیادی ایک چیز ہے اس میں اب دیکھتے چلے جائیے۔ امام حسن مجتبی کی وصال کے بعد جب یزید ولی عہد ہو گیا تو اس وقت اہل مدینہ نے، تمام جتنے بھی مدینہ کے باسیان تھے، صحابہ تابعین سمیت، سب نے توقف اختیار کیا اور یزید کی بیعت نہ کی۔ یزید نے گورنر مدینہ ولید کو ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ 4 لوگ جو ہیں وہ ان میں امام حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 4 وہ لوگ ہیں کہ ان کو راضی کرو کہ یہ میری بیعت کریں، اور اگر یہ میری بیعت سے انکار کریں تو ان 4 کا سر اتار کے میری طرف بھیج دو۔ یہ سب سے پہلا خط ہے یزید کا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی بیٹھ کر اپنے گھر کی مسجد میں یہ بات بتاتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ ڈائریکٹ امام کے قتل میں ملوث نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلا خط ہے۔ ولید نے اس معاملے میں مروان سے مشورہ کیا اور مروان نے کہا کہ یہ جو یزید نے لکھ کر بھیجا ہے وہی اسی پر منوان عمل کرو۔ ولید نے امام علی مقام کی طرف بندہ دوڑایا اور کہا کہ آپ کے لیے یزید کا خط آیا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کر لوں تو پھر جو ہے وہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ قاصد نے آ کر یہی جواب دیا۔ کچھ دیر گزری تو اس نے دوبارہ قاصد بھجوایا، کہا آپ ابھی تک آئے نہیں۔ وہ پھر گیا، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے مروان نے ولید کو بھڑکایا کہ حسین یزید کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہیں، تو تم اس سے پہلے کہ حسین ایسا کریں تم حسین کو شہید کر دو۔ تو ولید جو تھا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اہل بیت طاہر کی محبت معلوم اس کو دل میں تھی۔ اس نے کہا ایسا میں نہیں کر سکتا کبھی بھی کسی صورت میں۔ امام علی مقام ولید کے پاس آئے اور ولید کو آ کر کہا کہ تم یزید کو خط لکھ دو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہاں سے ناظرین مکرم کلمہ اعلاء کلمت الحق کی بنیاد شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ صحیح۔ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر اور جناب عبداللہ ابن عمر، آپ دونوں بھی وہاں سے رخصت ہو گئے اور آپ نے پہلے مرحلے میں بیعت نہیں کی یزید کی، یزید کو خلیفہ نہیں تسلیم کیا عامر۔ یہ تمام معاملہ ہونے کے بعد ولید کو یزید نے دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ اگر وہ 4 افراد تیری بات نہیں مان رہے تو باقی سب تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کو تو ہم منوا لیں گے، حسین کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، حسین کا سر قلم کر کے میری طرف واپس بھیج دو۔ اب جب یہ دوبارہ پیغام امام علی مقام کو پہنچا تو امام علی مقام نے سیدھا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری پیش کی، آخری سلام کیا اللہ اور حضور کی خواب میں زیارت کی، اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے گھبراؤ مت، میں محمد عربی ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کس وقت ہمارے پاس لوٹ آؤ گے۔ وہاں پر سلام کرنے کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مقدس پہ آئے اور وہاں پر حاضری پیش کی، اور پھر دوبارہ حضور کے مزار اقدس پہ حاضری پیش کی۔ 4 شعبان بروز جمعرات مدینہ منورہ سے آپ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں آپ کو عبداللہ بن متی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور عبداللہ بن متی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ کوفیوں کے شر سے دور رہے، کوفیوں نے نہ آپ کے والد گرامی کی حمایت کی نہ آپ کے بھائی کی حمایت کی، اور اب آپ پہ بھی جب مشکل وقت آیا تو وہ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ اس وقت میرے امام کا جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے میرے باپ سے بھی وفا نہیں کی، میرے بھائی سے بھی وفا نہیں کی، مگر یزید کے یہ تمام کارنامے مجھے اس کے تابع نہیں کر سکتے، مجھے اس کے خلاف جو ہے وہ کلمہ حق جو ہے اس کو بلند کرنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ کا جو گورنر تھا سعید بن عاص، وہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ ہوتا اس طرح تھا جہاں پر امام کھڑے ہو کر جماعت کراتے تھے ساری دنیا اس کے پیچھے چلی جاتی تھی، امام کے پیچھے، اور اس کے پیچھے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ دنیا کو بھی پتا تھا کہ یہ نماز کے وارث ہیں اور وہ نماز پڑھ کر بھی کافر ہے۔ جب امام کی دیکھا تو اس نے امام علی مقام کے خلاف جو ہے ایک پلان کیا، اور اس نے کہا کہ حج کے دوران میں امام علی مقام کو شہید کروا دوں گا۔ اب امام علی مقام نے مکہ شریف میں حج کو ختم کیا اور عمرہ ادا کر کے آپ وہاں سے کربلا کی طرف نکلے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے جو میرے امام نے خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ وہ جو لفظ ہیں وہ کلمہ، وہ الہ کلمت الحق ہے۔ میرے امام نے 2 ٹوک ایک لکیر کھینچی، امام نے فرمایا لوگوں سنو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ناظرین مکرم اس جملے پہ غور فرمانا ہے، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اس مجھ جیسے اور اس جیسے میں فرق کیا ہے؟ قرآن تو حسین کو بھی حفظ تھا، قرآن تو یزید کو بھی آتا تھا، نماز تو حسین بھی پڑھتے تھے، نماز تو یزید بھی پڑھاتا تھا، خطبہ جمعہ تو حسین بھی فرماتے تھے اور خطبہ جمعہ تو یزید بھی دیتا تھا، شریعت مقدسہ پہ فتویٰ امام بھی دیتے تھے اور یزید بھی دیتا تھا اپنے دربار میں بیٹھ کے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا امام بتانا چاہتے تھے حافظ اور ہوتے ہیں محافظ اور ہوتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے امام بتانا چاہتے تھے نمازی اور ہوتے ہیں اور مجسم نماز اور ہوتی ہے۔ واہ۔ میرے امام بتانا چاہتے تھے کہ ساکت قرآن کو پڑھ کر قاری قرآن بننا اور ہوتا ہے، ناطق قرآن ہو کر نیزے کی نوک پر قرآن سنانا اور ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ میرے امام نے اس کو بتایا، فرمایا ہاں تو قرآن پڑھتا ہے، تو حدیث پڑھتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، تیرے گھر میں بھی شریعت کے اپنی بنائی خود ساختہ شریعت جو اس کے تحت تھی، جس میں پپھی سے نکاح بھی جائز تھا، ماں سے نکاح بھی جائز تھا، بہن سے نکاح بھی جائز تھا، پتھروں کا تماشا بھی جائز تھا، شراب پینا بھی جائز تھا، سونا اور چاندی پہننا بھی جائز تھا، ریشمی لباس پہننا بھی جائز تھا، وہ اس تحت وہ اپنے فتوے بھی دیا کرتا تھا۔ مگر امام نے یہ جو جملہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس جملے میں جو نقطہ پوشیدہ ہے، امام نے تقسیم کر دی کہ میں حق کا معیار ہوں، یزید باطل کا معیار ہے۔ حق کبھی باطل کے دست کے اوپر بیعت کر کے باطل کو مضبوط نہیں کرتا، بلکہ حق کو ہمیشہ مضبوط کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں یہاں ناظرین کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔
حسین کو یہ سبق سکھایا کس نے؟ یہ حق اور باطل کا معیار حسین کے سامنے لایا کون؟ شیراز بھائی بڑا ضروری سننے والی چیز ہے. بالکل شاہ جی، میں حسین پاک نے یہ جو حق اور باطل کی لکیر کھینچی، یہ حسین کو سکھائی کس نے؟ یہ حسین کو علی نے سکھائی ہے، حسین کو زہرا نے سکھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا بیٹا باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، خلیفہ نہیں مان سکتا، اس کا باپ اگر صدیق کو حق نہیں سمجھتا تھا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے اختیار کر لی؟ اللہ اکبر. واہ واہ شاہ جی، کیا بات. بہت خوبصورت نقطہ. یہ جو حق کا معیار حسین نے قائم کیا، اس کی بنیاد صدیق بنتی ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، کیا خوبصورت بات ہے. واہ. حسین نے جو معیار خلافت رکھا، جو معیار مسند مصطفیٰ رکھا کہ یہ حق وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے آئے. حسین نے سب سے پہلے نانا کے بعد دیکھا کس کو؟ صدیق کو. اگر یزید کی خلافت صدیق کے مطابق ہوتی تو حسین علی کے تتبع میں یزید کی بیعت اختیار کرتے. یزید کی مسند صدیق کی مسند کے تتبع میں نہیں تھی. حسین نے لکیر کھینچ دی، فرمایا حق کا معیار میرا باپ علی ہے، اور باپ نے صدیق کے پیچھے چل کے معیار حق کا صدیق کو قائم کر دیا ہے. یہ یزید صدیق کا بھی مخالف ہے، اس لیے میں صدیق کا تتبع میں صدیق کی میرا ہاتھ صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے. اب صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا ہاتھ کسی زندیق و کافر کے ہاتھ پہ خلافت کو تسلیم نہیں کر سکتا. بالکل بالکل، بے شک بے شک. واہ واہ. یہ ہے اعلاء کلمت الحق، حق کی آواز کو بلند کرنا. شریعت مطہرہ کی پاسداری حسین نے نانا کے بعد کس کے روپ میں دیکھی تھی؟ وہ کون تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ کون تھے جنہوں نے زکوٰۃ کے انکار پہ جب لشکر کشی کی، لشکر بھیجا تو صدیق کو مشورہ کس نے دیا؟ علی المرتضیٰ نے دیا. حسین گھر میں دیکھ رہے تھے کہ صدیق کی خلافت کا معیار وہ ہے کہ جس کو مشورہ دینے کے لیے انا مدینۃ العلم و علی بابھا موجود ہے. اب حسین اس علی کا بیٹا ہے جو انا مدینۃ العلم و علی بابھا ہے. حسین اسی کا مشیر بن سکتا تھا جس کے اندر خصلت صدیق موجود ہوتی. یزید کے اندر خصلت صدیق موجود نہ تھی. حسین نے علی کے کردار کو اختیار کرتے ہوئے اس سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے اعلاء کلمت الحق. آگے چلیے. جب امام علی مقام مدینہ سے کربلا کی طرف چلے، ناظرین مکرم یہاں سے ہمارا دوسرا نقطہ شروع ہوگا، اور وہ ہے معیار انسانیت. کیسا معیار قائم کیا انسانیت کا میرے امام نے. اور شاید جی آخر میں آ کر میں ایک بڑی ضروری چیز آج ناظرین کے سامنے رکھوں گا. یہ جو کچھ خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں، ہاں اس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا کہ شاہ جی نے تو بالکل ایک نئی بات کر دی ہے، مگر حق جان کر جینا یہ بھی حسین کی سنت ہے، یہ بھی پیغام حسین ہے. امام علی مقام امام حسین پاک مدینہ سے جب رخصت ہوئے تو اسی دوران سلیمان بن عمر کے گھر میں لوگ جمع ہوئے اور 70 سرداران نے قاضی شریع کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم تمام امام کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. اب امام علی مقام نے بشیر کو عبد الرحمن بن عبد الرجی کو بھیجا، امام پاک کے پاس لوگوں نے بھیجا
عبید اللہ بن بلغ حمدانی نے اور عبداللہ بن مسمع للکبرا نے امام کے پاس خط بھیجے کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں. اور امام علی مقام کے پاس شاہ جی 50 خط ایک مرتبہ آئے، 18 خط ایک مرتبہ آئے اور 120 خط ایک مرتبہ آئے، جو کوفیوں نے امام پاک کو بھیجے. امام علی مقام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہی ہے تو پھر آپ مسلم بن عقیل کو بھیج دیجئے. امام مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے امام زادہ شہزادہ، تو 18 سے 20 ہزار لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. مگر جب بیعت کی اور آپ جب دمشق کی مسجد میں، جب وہاں پر کوفہ کی مسجد میں آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے، ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ آیا اور اس نے آ کے تلوار کھینچی اور اس نے کہا وہ انسان جو نماز پوری کرے گا مسلم بن عقیل کے پیچھے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. شہزادہ مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو پیچھے صرف اور صرف آپ کے 2 شہزادے موجود تھے، باقی سب کے سب نماز توڑ کر جا چکے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کوفی لا یوفی، کوفہ کا بندہ کبھی وفا کر ہی نہیں سکتا. اور پھر دیکھیے آپ مدینہ سے رخصت ہوئے، رستے میں یہ تمام معاملات پیش آئے. فرزدق ایک شاعر تھا، اس کی حضور سے ملاقات ہوئی. پھر زہیر بن القیس سے ملاقات ہوئی، اور پھر مقام بشکوک پر مسلم بن عقیل آپ کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچی. امام بڑے مغموم ہوئے لیکن وہاں سے واپس نہیں جا سکتے تھے. وہاں سے چلتے چلتے ناظرین مکرم ذرا یہاں پہ آگے آپ نے غور فرمانا ہے تھوڑا سا. جب میرے امام کربلا پہنچے گے نا حضور، پھر آپ کو میں وہاں پر ایک واقعہ سناؤں گا انسانیت کے معیار کا. زبالہ کے مقام پر ابن سعد کا قاصد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. میرے امام نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا اور آپ سفر کرتے چلے گئے. مقام سالبہ پر امام علی مقام نے جناب سیدہ زینب کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور ایک مکالمہ ہو رہا ہے اب امام حسین پاک کا، سیدہ زینب پاک کا اور سیدہ ام کلثوم پاک کا. اور اس میں جناب امام حسین پاک سیدہ ام کلثوم سے فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب وہ بہنیں تھیں، آپ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے. میرے امام نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، وہاں پر ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے جا رہے ہیں. میرے امام نے وہاں پر تمام اپنے جتنے بھی مصاحبین تھے ان کو اکٹھا کیا. یہ دیکھیے یہ ہے معیار انسانیت. میرے امام نے چراغ کو بجھا دیا اور میرے امام نے فرمایا کہ سارے افراد اگر چاہو تو واپس چلے جاؤ، میں اس مقام پر پہنچاؤں کہ اب واپس نہیں جاؤں گا اور میں کربلا کے میدان میں پہنچ کر دم لوں گا. جب امام نے یہ حکم فرمایا تو تمام کے تمام ساتھیوں نے جانے سے انکار کر دیا. اب میرے امام کا جملہ دیکھیے، جب میرے امام نے دیا بجھا دیا اور جب اعلان کیا تو اس کے بعد میرے امام نے جو اعلان فرمایا عباس اٹھو اور دیا جلا دو. یہاں پر نقطہ دان حضرات ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کو حضرت عباس کی وفا پہ اتنا یقین تھا کہ اگر سارے کے سارے اٹھ کر چلے بھی گئے تو عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس لیے امام نے عباس کا نام لے کر فرمایا عباس اٹھو اور دیا جلاؤ. ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت، واہ سبحان اللہ. سب سے کہا، امام نے فرمایا سب جا سکتے ہیں مگر عباس نہیں جا سکتا. امام علی مقام کربلا مقدس کے میدان میں پہنچے. ابن زیاد کا لشکر آپ کے سامنے تھا اور وہاں پر حر بن ریاحی جو ہے وہ امام کے سامنے آیا. اب یہاں پر واقعہ سنیے قبلہ.
جس معیار انسانیت کی میں بات کر رہا ہوں جو پیغام حسین ہے، ناظرین مکرم سنیے، اس وقت حر بن ریاحی امام کا دشمن ہے، ساتھی نہیں ہے۔ یہ 3 محرم کا دن ہے، حر بن ریاحی سامنے آیا، آ کر امام علی مقام نے اس سے گفت و شنید کی، بات لمبی ہے، خطبہ ہے، دیگر معاملات ہیں، ختم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ رات ہوئی نا جب شاہ جی، تو حر بن ریاحی کے خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ میرے امام نے فرمایا کہ پوچھو جا کے علی اکبر کہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا کہ رونے کی آواز، واپس آ کر فرمایا کہ ابا جان رونے کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ سامنے جو لشکر ہے، اس کا جو سپہ سالار ہے، اس کا ایک شیرخوار بچہ ہے، اور اس بچے کے جو کپڑے ہیں وہ آلودگی سے بھر گئے ہیں، اور اب اس کے پاس پہننے کے لیے اور کپڑے موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اسوہ حسین معیار انسانیت کیا ہے۔ میرے امام گھر تشریف لائے اور فرمایا اے میری بیگم رباب، علی اصغر کے کپڑے دو تاکہ میں دشمن کے بیٹے کو بھجوا سکوں، تاکہ اس کا بیٹا رات کو اس رونے کی آواز میں اس کی نہ سن سکوں، بلکہ وہ تشفی اور سکون کے ساتھ سو سکے۔ یہ ہے اسوہ حسین، یہ ہے پیغام حسین۔ دشمن ہے اس وقت، اس کا بیٹا ہے، کیا ملتا حسین کو اگر اسے نہ دے دیتے؟ پھر دیکھیے پیغام حسین کیا ہے، اسوہ حسین کیا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک کے فرزند ارجمند امام زین العابدین مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ آپ کے پاس ایک یزیدی آیا، 3 دن میرے امام کے گھر رہا، میرے امام نے اسے کھانا دیا، پلایا، رکھا، اچھی خدمت کی۔ جب واپس جانے لگا وہ کہنے لگا اے امام سجاد زین العابدین، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہا بدبخت میں نے تجھے پہچانا ہے، تو وہ ہے جس نے حرملا کو تیر چلانے کے لیے تیر دیا تھا۔ کہا پھر آپ نے مجھے اتنا پروٹوکول کیوں دیا ہے، اتنی خدمت کیوں کی ہے؟ میرے امام نے فرمایا بدبخت اس لیے کیونکہ وہ اسوہ یزید تھا جو تم نے کربلا میں ہم سے کیا، یہ اسوہ حسین ہے جو آج میں تیرے سے برتاؤ کر رہا ہوں۔ یہ اسوہ حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے، یہ تعلیم حسین ہے۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، یہ سیکھا کس سے ہے؟ یہ میرے امام نے اپنے نانا سے سیکھا ہے۔ آج 7 محرم کا دن، میں بہت لمبا اس کو نہیں کھینچتا۔ 7 محرم کے دن میرے امام پر پانی بند کیا گیا۔ وہ وقت بھی یاد کیجیے جب علی کے مقابلے میں ایک لشکر تھا اور علی پاک کے لیے بھی پانی بند کیا گیا۔ قربان جائیے اسوہ اہل بیت اطہار پہ، میرے پاک علی نے فرات کی نہر سے قبضہ چھڑوایا اور کہا میرے صحابہ پانی پہ رکاوٹ نہیں رکھنی، جتنا پانی ہم پیئیں گے اتنا ہی پانی ہمارے سامنے والا لشکر بھی پیے گا۔ یہ ہے پیغام حسین۔ اور پھر دیکھیے ناظرین مکرم، 7 محرم کا دن آیا، میرے امام علی مقام امام حسین پہ پانی بند کیا گیا۔ کس پہ پانی بند ہے؟ وہ حسین جس نے پوری زندگی سیراب ہونے کے لیے نانا کی زبان چوسی ہے، وہ حسین جو ساقی کوثر ہے، جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، ساقی کوثر کا نواسا ہے۔ اس حسین پہ پانی بند کیا جو اپنی ٹھوکر مارتا تو پانی کے چشمے بہ اٹھتے۔ اٹھائیے روضۃ الشہداء، اس میں یہ روایت دیکھیے کہ بارش برسانے والا فرشتہ امام کے پاس آیا، کہا امام اگر چاہو تو میں بارش برسا سکتا ہوں، ان کو نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں، آج میں میدان رضا میں خدا کے سامنے رضا جو ہے اس کو پیش کرنے آیا، خدا کی رضا حاصل کرنے آیا۔ میرے امام نے ہر چیز سے انکار فرمایا۔ تیسرا پیغام جو حسین پاک کا ہے وہ ہے رضا خدا بندی۔
یہ کیسی رضائے خدا بندی ہے کہ میرے امام کی آنکھوں کے سامنے جوان علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، اٹھائیے کربلا شریف کے باب، آپ کو معلوم پڑے کہ میرا امام کا نوجوان 18 سال کا بیٹا میدان میں زندہ بھی گیا اور سلامت بھی گیا. جب واپس آیا تو میرا امام ہاتھ میں نہیں گٹھڑی میں باندھ کر شہزادہ علی اکبر کے ٹکڑے لائے. اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، اٹھائیے کربلا کے مقدمات، آپ کو پتہ لگے کہ میرے امام کا بھتیجا شہزادہ قاسم میدان میں جب گیا تو جوان تھا، جب واپس آیا تو آپ کے جسم کے اوپر 100 سے زیادہ زخم تھے. دیکھیے اور آ کے کربلا آپ کو معلوم پڑے کہ کیسا مقام رضا ہے کہ امام اپنی گود میں 6 ماہ کے شیرخوار کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے کبھی اونو محمد جاتے ہیں، کبھی علی اصغر جاتے ہیں، کبھی علی اکبر جاتے ہیں، کبھی عباس جاتے ہیں، کبھی محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ جاتے ہیں، کبھی حسن مصنع جاتے ہیں، کبھی ابو بکر بن علی جاتے ہیں، کبھی عمر بن علی جاتے ہیں، کبھی عثمان بن علی جاتے ہیں، کبھی جعفر طیار کی اولاد جاتی ہے، کبھی عقیل کی اولاد جاتی ہے. ناظرین مکرم، 18 ہاشمی شہزادے اس جنگ میں شہید ہوئے. یہ مقام رضا، یہ ہے رضائے حسین، یہ ہے پیغام. اور یہ پھر دیکھیے، پھر میں پلٹ کر اس موضوع پہ آتا ہوں. یہ رضائے یار کا مضمون سیکھا کہاں سے؟ یہ حسین نے علی کی زبان سے صدیق کا اسوہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا کہ جب دین پہ ضرورت پڑے تو صدیق دیواروں پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اسماء اور عائشہ، گھر میں اگر ایک سوئی بھی رہ گئی تو قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کے نام کے پیچھے سوئی بچا کر رکھ لی ہے. یہ باتیں سن سن کر حسین جوان ہوئے ہیں. یہ اسوہ صدیق سن سن کر حسین جوان ہوئے ہیں. علی کے زبان سے صدیق کی تعریف سن سن کر حسین جوان ہوئے ہیں. یہ رضائے محبوب کا جو اندر عنصر موجود ہے، یہ مصطفیٰ سے بھی ودیت ہے، مرتضیٰ سے بھی ودیت ہے، زہرا سے بھی ودیت ہے، اور ہاں صدیق سے بھی ودیت ہے، کیونکہ حسین کی زندگی کے سامنے صدیق کی زندگی کا اسوہ بھی موجود تھا. یہ حسین پاک کی زندگی ہے. اور پھر میں نے اس میں جو شروع میں ایک واقعہ چھوڑا، امام کی مکہ سے مدینہ سے مکہ آمد، میں وہاں پہ ساری گزارش نہیں کروں گا شاہ جی، میں صرف کچھ گزارشات پیش کروں گا، اور یہ آپ کے لیے اور شیراز بھائی کے لیے ایک نئی اور اچنبے کی بات ہوگی، اور اس کو لازمی بصدغور ناظرین بھی سنیں. ہم اکثر و بیشتر سنتے اور ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں کہ امام عالی مقام جب مدینہ پاک سے نکلے اور مکہ پاک کی طرف رخصت ہوئے آپ، تو اس وقت آپ نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ صغرا کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا، آپ کو وہاں چھوڑا، اور آپ نے جب چھوڑا تو آپ نے فرمایا بیٹی آپ بیمار ہیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں گی تو میں آپ کے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا اور بھائی علی اکبر آپ کا واپس آ کر لے آئے گا. اور پھر یہ بھی روایات ہم نے پڑھی کہ شہزادہ علی اکبر نے وعدہ کیا کہ اے بہن میں تمہیں لینے کے لیے واپس آؤں گا. شیراز بھائی یہ بڑی غور طلب چیزیں ہیں، کچھ نہیں، اور یہ بڑی عجیب و حیران کن ہے، یہ ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. امام علی مقام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا کو وہاں پر روکا اور فرمایا کہ اے بیٹی تم یہاں رکو، ہم واپسی پر یا اپنے بیٹے کو بھیج کر میں آپ کو منگوا لوں گا شہزادہ علی اکبر کو. اور اس روایت کو لکھا ہے ابن عساکر نے، اور اس روایت کو لکھا ہے علامہ مجلسی نے. مگر ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت لکھی کہ آپ وہاں پر مدینہ شریف میں موجود تھی، تو انہوں نے اس کی کوئی سند نہیں پیش کی، کوئی ماخذ نہیں پیش کیا، کوئی کتاب پیش نہیں کی بالکل بھی، اور بس اس کو ہوائی طور پر لکھ دیا اور اسی کو آگے سے انہوں نے لے لیا، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھی آپ کی شادی بعد میں حضرت امام قاسم سے ہونی تھی.
جو کہ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ مہندی کی رسم بھی آ گئی، دیگر معاملات بھی آ گئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں میں ناظرین مکرم یہاں پر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بس باقاعدہ حوالوں کے ساتھ، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ ہے کہ شاہ جی نے عجیب بات کیوں کر دی ہے۔ میں انتہائی وثوق سے اور یقین سے کہتا ہوں، اور حوالہ جات کی دلیل سے کہتا ہوں، کہ سیدہ فاطمہ صغرا کی شادی کربلا سے پہلے امام حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی۔ اسے پھر سنیے، سیدہ فاطمہ صغرا کی شادی کربلا سے پہلے امام حسن مثنیٰ کے ساتھ ہو چکی تھی، آپ کی شادی امام قاسم سے ہونی تھی ہی نہیں۔ صحیح۔ یہ بہتان ہے امام قاسم پہ کہ کیا آپ نے اپنی بھابھی کے ساتھ شادی کرنی تھی، معاذ اللہ۔ اور اس بات کو تاریخ دمشق المعارف لابن کتبیہ اور طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام حسن مثنیٰ کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ صغرا سے ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات، آپ مدینہ شریف میں مقیم نہیں رہی، بلکہ آپ کربلا شریف میں ساتھ گئی ہیں۔ یہ جو تشیع و روایت پیش کرتی ہیں کہ معاذ اللہ آپ نے مدینے میں اپنے بال کھول لیے، سر پیٹ لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کیونکہ آپ مدینے میں تھی ہی نہیں، بلکہ آپ تو کربلا میں موجود تھی۔ امام عالی مقام کا آخری وصیت کا خط جو آپ نے لکھا، وہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا کو دیا، اور آپ نے وہ خط بعد میں امام زین العابدین سجاد کو دیا۔ الصدوق الامالی الصدوق میں لکھتے ہیں، تبری، قاضی نعمان، احمد بن تبرسی، یہ تمام لکھتے ہیں کہ اسیروں کے ساتھ آپ نے قید کاٹی۔ یہ خیمہ جلانے والی روایت اور اسیروں والی روایت، قیدی بنا کر لے جانے والی روایت، یہ تو ہے ہی سیدہ فاطمہ صغرا کی۔ اگر آپ سیدہ فاطمہ صغرا کو کربلا میں نہیں مانیں گے تو یہ روایات کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ روایات تو دم توڑ جائیں گی۔ پھر شام میں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور جناب سیدنا سجاد سے پہلے جو مکالمہ کیا یزید کے ساتھ، سب سے پہلا مکالمہ سیدہ فاطمہ صغرا نے کیا۔ اللہ اہل شام کے ساتھ سیدہ زینب پاک سے بھی پہلے جس خاتون نے گفتگو کی، علامہ احمد بن علی تبرسی فرماتے ہیں کہ وہ ذات اقدس سیدہ فاطمہ صغرا کی تھی۔ جب آپ نے خطبہ دیا تو وہاں پہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی زبان بند کر لیں، ہمارے دل پھٹ گئے ہیں، ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئی۔ اور پھر آگے چلیے، صحیح بخاری شریف، تہذیب الکمال شریف، شیعوں کی کتاب بہار الانوار شریف، تاریخ دمشق اور مفید الارشاد، یہ تمام کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ حضرت فاطمہ صغرا کی شادی امام حسن مثنیٰ سے ہوئی، اور آپ کے وصال پر سیدہ پاک نے 1 سال تک غم فرمایا، گریہ فرمایا آپ کی قبر پہ بیٹھ کے۔ دن کو آپ روزہ رکھتی، رات کو آپ عبادت کرتی۔ اب یہ لوگ جو حضرت سیدہ فاطمہ صغرا کی حضرت امام حسن مثنیٰ کے ساتھ شادی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اگر یہ مانے تو پھر ان کو حضور غوث پاک کی غوثیت کو ماننا پڑتا ہے، ان کی سیادت کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی سیادت کے انکار کے چکر میں یہ تمام کی تمام روایات گھڑی گئی ہیں۔ بالکل بالکل۔ کربلا معلی میں مجھے ایک بات بتائیے قبلہ شاہ جی، وہ حسین جو شریعت کے نفاذ کے لیے گھر سے نکل کر کربلا بسائے، وہ مہندی کی غیر شرعی رسم کو اپنے بتیجے کے لیے جائز قرار دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب شہزادہ قاسم کی شادی ہونی ہی نہیں تھی ان کے ساتھ، ان کی شادی پہلے سے ہو چکی تھی، تو پھر شہزادہ قاسم کی شادی والی روایت کہاں سے آ گئی؟ یہ مہندی کی ایک غیر شرعی رسم، یہ ایام عظام کہاں سے گئی ہے؟
اور آخری جملہ چبھتا ہوا جملہ ناظرین کے سامنے میں رکھوں گا، ایسا خوبصورت کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، کہ جب سیدہ فاطمہ صغریٰ کے شوہر آپ کے خاوند حضرت امام حسن مصنع آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد سیدہ فاطمہ صغریٰ نے دوسری شادی کس سے کی؟ آئیے اب میدان میں وہ لوگ جو مصطفیٰ کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ میری ماں سیدہ فاطمہ صغریٰ نے شادی حضرت عثمان بن عفان کے پوتے سے فرمائی ہے، دوسری شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان سے شادی کی ہے آپ نے، جس میں سے آپ کے 4 بچے ہیں، جن کی نسلوں میں سے آگے پھر معاملات چلتے گئے، اور 90 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، اور مدینہ پاک میں آپ کا جو ہے وہ مدفن ہے۔ ناظرین مکرم، یہ غور فرمائیے تاریخ کربلا پہ، یہ صرف ہم نے خود، میں سنی علماء کا نام لے سکتا ہوں جن سے ہم نے پوری زندگی سنا کہ جب شہزادہ علی اکبر کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا ابا جان مجھے ایک دفعہ سیدہ صغریٰ پاک کی شبیہ دکھا دیں، آپ نے یوں کر کے ہاتھ دکھایا، ہاتھ میں سے آپ نے مدینہ پاک میں روتی ہوئی سیدہ صغریٰ دیکھی۔ ہم نے یہ سنی علماء سے سنا ہے، مگر اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کربلا کو حکایات کی نظر مت کیجئے، اس کربلا کو حقیقت کی نظر سے دیکھیے۔ اس کربلا میں یہ جو پہلو ہیں سارے، ان پہ غور فرمائیے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے امام کی آخری وصیت دیکھیے اپنی بہنوں کو، میرے امام نے کیا فرمایا جب سیدہ سکینہ پاک کو خبر ملی کہ علی اکبر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، آپ خیمے سے باہر دوڑنے لگی، میرے امام نے اپنی بیٹی کو روکا، فرمایا میری بیٹی آہو فغا نہیں کرنا، بال نہیں کھولنے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا، یہ امام کی وصیت ہے، تشیع نے اپنی کتب میں لکھی ہے۔ آج ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرے امام کی وصیت ہے، نصیحت ہے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی زوجہ کو۔ اس کربلا کو آپ رواج کی نظر نہ کر دیں کہ یہ رواج بن گیا ہے، اس کو حقیقت رہنے دیں، میرے امام کی اسوہ پہ دیکھیں۔ بس ایک بات ذہن نشین رکھیں، میرے امام نے اپنی جان، اپنے کنبے کی جان جس وجہ سے لٹائی ہے، وہ وجہ شریعت مصطفیٰ کا نفاذ تھا۔ ہر وہ چیز، وہ رسم، وہ بات جو شریعت محمدی کے خلاف ہو، وہ کربلا کے ساتھ منسوب کرنا، جوڑنا حرام ہے، گستاخی ہے امام کی۔ ناظرین مکرم، یہ کربلائے مقدسہ، کربلائے معلیٰ، اس کی داستان، اس کو پڑھیے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ 2 چیزیں میں آپ کو سامنے رکھوں، میرے امام نے کربلا میں جو 2 چیزیں آخر میں دی ہیں، مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، عورت کو سر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی سیدہ زہرا پاک کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بی بی کی شفاعت ہی نہیں کروں گی جس کا سر ننگا رہتا ہے، جس کے سر پہ چادر نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا معاشرہ قائم کر لیا ہے آپ نے کہ جب بیویوں کا ذکر آتا ہے آپ سر سے پگڑی اتار کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ جن بیویوں نے عورتوں کے پردے سلامت رکھنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی عزتیں اسلام پر نچھاور کر دی ہیں، آج آپ انہی کا ذکر سننے کے لیے اپنے سروں سے دوپٹہ اتار دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو شریعت محمدی کے خلاف ہے وہ میرے حسین کے ساتھ منسوب کرنا حسین کی توہین ہے، میرے مصطفیٰ کی توہین ہے۔ میرے امام علی مقام 9 محرم الحرام کو میرے امام علی مقام کو پیغام بھجوایا گیا کہ آج اسی وقت جنگ ہوگی۔ میرے امام نے وہ رات شب عاشور جو ہے اس کی مہلت لی، پوری رات میرے امام نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی۔ اور ناظرین وہ منظر کیسا ہوگا کہ حسین کو پتا ہے کہ صبح آخری دن ہے، آخری سانسیں ہیں،
خیام سے کوہرام نہیں آ رہا جس خیمے سے سنتے ہیں کسی سے درود و سلام کی صدا بلند ہوتی ہے، کسی سے قرآن کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ ہے پیغام حسین کے مصیبت آن پڑے تو تمہاری زبان سے اللہ رسول کا نام نکلے۔ کوئی ایک جملہ بتائیے حسین کا کربلا میں کہ سامنے کوئی لاشا گرا ہو اور میرے امام نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا ہو، جب گرا میرے امام نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا مولا ایک علی اکبر نہیں ہزاروں علی اکبر بھی لے کر راضی ہوتا ہے تو میں حسین تیری راہ میں قربان کرنے کو تیار۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہم کس اسوہ حسنہ پہ چل رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس کون سا اسوہ ہے؟ میرے امام نے وہ رات کیسے گزاری کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، زمین کے ذرے بھی رو رہے ہیں، کربلا بھی رو رہی ہے اللہ کہ میرے امام کی یہ آخری رات ہے۔ دائم نے لکھا تھا شالا رات محرمہ والی سہ وریاں دی تھی وے۔ سیدہ زینب پاک نے جب جناب حسین پاک کو کلام پڑھتے ہوئے اور آنکھوں سے اشک جاری دیکھے تو آپ نے فرمایا شالا رات محرمہ والی سہ وریاں دی تھی وے، نہ دن چڑھے نہ رات مکے نہ میرا ویر جدا تھی وے۔ آپ نے فرمایا میرے مالک اس رات کو اتنا لمبا کر دے کہ یہ ختم نہ ہو، میں حسین کو اللہ۔ یہ وہ رات ہے کہ جب خیام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یاسین، رحمان، طٰہٰ، مدثر، مزمل، واللیل، کوثر، قل هو اللہ احد، توحید و رسالت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ صبح اٹھ کر میرے امام نے کہا اے علی اکبر جاؤ ٹبے پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ اس اذان علی اکبر کا صدقہ ہے کہ آج ملا کی روٹی چل رہی ہے اور مسجد میں اذان چل رہی ہے۔ وہ اذان جب پڑھتے ہوئے میرے علی اکبر نے دشت کے میدان کی طرف دیکھا، سوچئے کیسے پلٹ پلٹ کر علی اکبر اپنی آواز سنتے ہوں گے، حیا علی الصلاۃ، اپنے دشمن کو بھی علی اکبر آخری پیغام دے رہے ہیں، آؤ فلاح کی طرف آؤ۔ اور یہ ہے پیغام حسین کے موت سامنے ہے لیکن امام کا بیٹا اپنے دشمن کو فلاح کی طرف بلا رہا ہے، بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، کفر سے چھڑوا کر دین کی طرف بلا رہا ہے۔ جب اذان دے کر پلٹے روضۃ الشہداء میں علامہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے چٹیل میدان میں دیکھا ایک برقع پوش خاتون کنکر صاف کر رہی ہے، میدان صاف کر رہی ہے اور اشک بہا رہی ہے۔ خیمے میں واپس آئے، کہا ابا جان عجیب ماجرا دیکھا ہے، مقتل میں کوئی بڑھیا کوئی عورت جو ہے وہ صفائیاں کر رہی ہے۔ امام علی مقام غش کھا کے گر پڑے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرمایا بیٹے وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں زہرا ہے جو مقتل کو صاف کر رہی ہے کہ یہاں حسین گرے گا، یہاں علی اکبر گرے گا، یہاں علی اصغر گرے گا، یہاں قاسم گرے گا، یہاں عباس گرے گا، یہاں انو محمد گریں گے، یہاں حر گرے گا، یہاں حبیب ابن مظاہر گرے گا۔ میرے کسی بیٹے اور کسی بیٹے کے مصائب کے جسم پر کنکر نہ چبھے۔ ناظرین مکرم، کربلا کو سمجھیے، کربلا کیا ہے۔ میرے امام دن چڑھا اور پھر دیکھیے میرے امام نے پہل نہیں کی، یاد رکھیے گا میرے امام نے پہل نہیں کی، میرے امام نے پہل نہیں کی، میرے امام کی طرف پہل کی گئی۔ سب سے پہلے شمر نے وہاں سے تیر چلایا جو میرے امام کے خیمے میں آ کے گرا اور امام کو زخمی کیا جس نے۔ پھر اس کے بعد 10 محرم کا دن مقتل کا دن شروع ہوا۔ بس میں ایک بات کہتا چلوں، حر بن ریاحی جب میرے امام کے سامنے آیا، میں نے یہ 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا، حر پہلے یزید کی طرف تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزہ رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا،
مگر یزید کی طرف تھا تو جہنمی تھا. حسین کی طرف آیا، نہ حسین کی طرف آنے کے بعد نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، کچھ نہ کیا، بس یزید سے چل کے حسین کی طرف آیا اور جنتی ہو گیا. گویا اس بات پہ دلیل ثبت ہو گئی کہ تم سب کچھ کرو، اگر حسین کے نہیں تو تم دوزخی ہو، اور اگر تم کچھ نہ کرو تو پھر بھی گناہگار ہو سکتے ہو، دوزخی نہیں ہو سکتے. حسین کی خون آلودہ قمیض رکھ کر زہرا تمہاری شفاعت کروائیں گی، کیونکہ تم اس کے بیٹے کے ضامن، اس کے بیٹے کی جو ہے اس پہ غم پیاسو بہانے والے ہو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو امام کے ساتھ پکی سچی ہمیشگی نسبت عطا فرمائے اور محبت عطا فرمائے. اس کربلا کو سمجھ کر اس کربلا کے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بسم اللہ قبلہ شاہ. میں شراز بھائی سے گزارش کروں گا، نیٹ ورک پرابلم کافی زیادہ شراز بھائی کا مسئلہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شراز بھائی آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی شاہ جی آواز تھوڑی اچھا جی، آپ تک آواز ٹھیک ہے میری؟ جی قبلہ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے آ رہی ہے. حاج صاحب جی شاہ جی. جی ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب بسم اللہ حاضری پیش کیجیے آپ. جی شاہ جی ماشاء اللہ قبلہ طاہر شاہ صاحب، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا نقشہ کھینچا ہوا تھا آپ نے کربلا کا، اللہ اکبر. شاہ جی اسی نقشہ میں ایک چیز عرض کروں گا کہ بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کربلا سے چلے، جس کا جتنا قافلہ بچا اور ان کو ساتھ لے کر چلے، تو آپ نے کچھ گفتگو کی، شاعر نے اس کو قلم بند کیا. شاعر کہتا ہے کہ کربلا سے چلے جب کہ اہل حرم، گزر گنجے شہیداں سے با چشم نم، گرتے پڑتے چلے عابد خستہ دم، پہنچے کوفہ تو بولے یہ شاہ امم، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو ہم وہی لوگ ہیں، جن کے ہو کلمہ گو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو تعظیم دو ہم وہی لوگ ہیں، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں. ختم جس گھر پہ ساری شریعت ہوئی اور مکمل نبوت رسالت ہوئی، فرض امت پہ جن کی طاعت ہوئی، ان کی امت کے ہاتھوں یہ حالت ہوئی، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، جن کا جبریل جھولا جھلاتے رہے، حور و غلمان لوری سناتے رہے، بن کے سائل ملائک بھی آتے رہے، انبیاء جن کے در آتے جاتے رہے، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں. ہے نزول وہی جن کا گھر وہ ہے ہم، جن کی سدرا بنی راہ گزر وہ ہے ہم، جو ہے مرضی یہ رب سر بسر وہ ہے ہم، سجدہ گاہ ملک جن کا در وہ ہے ہم، دیکھ لو کوفیو
پھر پڑھیے بھائی صاحب، پھر پڑھیے. ہم وہی لوگ ہیں، ہے نزول وہی جس کا گر وہ ہے ہم، جن کی سدرا بنی رہ گزر وہ ہے ہم، جو ہے مرضی رب سر بسر وہ ہے ہم، سجدہ گاہ ملک جن کا در وہ ہے ہم، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو تاج و حکومت سے رغبت کہاں، ہم تمہارے بلانے پہ آئے یہاں، مجھ کو پہنائے تو کو رسن بیڑیاں، ہوں میں ابن امام و امام زمان، کیسے کیسے حسین اور پیارے گئے، مصحف نور قرآن کے پارے گئے، سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے، کیسے کیسے جوان اپنے مارے گئے، گھر کا گھر نظر کرب و بلا ہو گیا، اب مصیبت میں ہے عطرت مصطفیٰ، قید اور بند ہیں ہم ہوئے مبتلا، ہم کو در در پھراتے ہو تم بے خطا، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، پھر رہے ہیں جو بازار میں در بدر، لٹ گیا دوپہر میں بھرا گھر کا گھر، ہے شہیدوں کے لاشیں پڑے خاک پر، نو کا نیزہ پہ ہے میرے بابا کا سر، دیکھ لو کوفیو ہم وہی لوگ ہیں، میں بظاہر نہیں فور بیزار ہوں، بھوکا پیاسا اسیر اور بیمار ہوں، مجھ کو مجبور مت جان مختار ہوں، واہ واہ پر واہ 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 رضائے الہی سے لاچار ہوں، واہ 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 واہ، لو کوفیو بہت ہم اچھے شعر ہیں. وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو ہم وہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اگر مالک آپ کی کریم برکت. اجازت ہو تو چند اشعار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے کچھ کلمات لکھے، چند اشعار آپ کی جی سماعتوں کے بسم اللہ. حوالے۔ لایا مہدی خون غجل دیے، لایا مہدی خون غجل دیے، مہدی روز غزل بدل دیے. دیے، مہدی فاطمہ سین دیے، خون پاک شہید حسین دیے، اے ہورا نل نام رل دیے، لایا مہدی خون اجل دیے، شاد مہندی دا رنگ ہے سوہا، متنو ہے تیرا بوہا، شاطری مہندی دا رنگ ہے سوہا، متنو ہے تیرا بوہا، خلقت ساری کلیاں مل دیے، خلقت ساری کلیاں مل دیے، لایا مہندی خون اجل دیے، ادھر معصوم پیاسے ترسن، جاتے می تیرا دے برسن، ادھر معصوم پیاسے ترسن،
جنات میتی راج برسن ادھر تیغ حسین کے چل دیے تیغ حسین کے چل دیے لایا مہدی خون اجل دیے سبحان اللہ تیرے رنگ الہی او سہنی صورت فاطمہ جائی سبحان اللہ تیرے رنگ الہی سہنی صورت فاطمہ جائی اج خاک وچ پئی رل دیے خاک وچ پئی رل دیے لایا مہدی خون اجل دیے مہر علی شاہ جوک فنا دی قائم دائم ذات خدا دی مہر علی شاہ جوک فنا دی قائم دائم ذات خدا دی تیری وسدی بھی پل جھل دیے وسدی بھی پل جھل دیے لایا مہدی خون اجل دیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اگر کربلا کو بسایا نہ جاتا اللہ اگر کربلا کو بسایا نہ جاتا تو دین محمد بچایا نہ جاتا اگر کربلا کو بسایا نہ جاتا تو دین محمد بچایا نہ جاتا اگر ایک بھی ہوتا مسلم مقابل اگر ایک بھی ہوتا مسلم مقابل تو زہرا کا کنبہ ستایا نہ جاتا تو زہرا کا کنبہ ستایا نہ جاتا اور اگر پاس ہوتا امام حسن کا اگر پاس ہوتا امام حسن کا تو گھوڑے سے قاسم گرایا نہ جاتا تو گھوڑے سے قاسم گرایا نہ جاتا اور اگر کربلا تخت لینے پہ ہوتی اگر کربلا تخت لینے پہ ہوتی تو زینب کو طیبہ سے لایا نہ جاتا تو زینب کو طیبہ سے لایا نہ جاتا اور اگر اجر سرکار پہچانا ہوتا اگر اجر سرکار پہچانا ہوتا تو سادات کو یوں ستایا نہ جاتا تو سادات کو یوں ستایا نہ جاتا اور شبیہ نبی کو جو پہچان لیتے شبیہ نبی کو جو پہچان لیتے تو اکبر کا لاشا اٹھایا نہ جاتا تو اکبر کا لاشا اٹھایا نہ جاتا اور اگر حق نسواں کا کچھ پاس ہوتا اگر حق نسواں کا کچھ پاس ہوتا سکینہ کا خیمہ جلایا نہ جاتا سکینہ کا خیمہ جلایا نہ جاتا اگر دین احمد بچانا تھا آساں اگر دین احمد بچانا تھا آساں تو اصغر کو ہاتھوں پہ لایا نہ جاتا تو اصغر کو ہاتھوں پہ لایا نہ جاتا اور اگر آب کوثر کے متلاشی ہوتے اگر آب کوثر کے متلاشی ہوتے تو شانہ غازی کٹایا نہ جاتا تو شانہ غازی کٹایا نہ جاتا اگر راہ حق میں رضا ہوتی آساں اگر راہ حق میں رضا ہوتی آساں تو ٹکڑوں میں اکبر کٹایا نہ جاتا اگر راہ حق میں رضا ہوتی آساں تو ٹکڑوں میں اکبر کٹایا نہ جاتا اور حسین ابن حیدر حسین ابن زہرا حسین ابن حیدر حسین ابن زہرا تیرا غم حسین سے بھلایا نہ جاتا تیرا غم حسین سے بھلایا نہ جاتا اگر کربلا کو
بسایا نہ جاتا اگر کربلا کو، بسایا نہ جاتا تو دین محمد بچایا نہ جاتا۔ اللہ میرے پاس اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں کہ داستان کربلا کن الفاظ میں بیان کی جا سکے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جن کو مالک نے غم حسین میں آنسو نصیب کیے ہیں۔ وہ آنسو بھی کتنے نصیب والے ہیں جو غم حسین میں نکلتے ہیں، اور وہ آنکھیں بھی خوش نصیب ہیں جو غم حسین میں آنسو بہاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غم حسین کے صدقے آپ کو کوئی غم نصیب نہ ہوئے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دائمی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلے عنوان تک کے لیے، اپنے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید عبدالرحمن شرازی کو بزم فراق کربلا سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجا انہیں بنا کے تھا اپنا وکیل خاص، شبیر با کمال کا تھا وہ خلیل خاص، کنبائے حیدری کا بھی تھا وہ کفیل خاص، جس نے اسے شہید کیا تھا ذلیل خاص، امن و سکون و آشتی کی وہ دلیل تھا، مسلم تھا نام اس کا وہ بسر عقیل تھا۔